الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آذى وليا فقد آذنته بالحرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، عزیز دوستو، یہ دنیا جب سے پیدا ہوئی اور قیامت تک جب تک دنیا باقی رہے گی، اس کے نیک بندے موجود رہیں گے. نیک بندوں کے چلے جانے کے بعد پوری دنیا گناہوں کے دلدل میں چلی جائے گی. یہاں تک کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا بھی نہ رہے گا. اس وقت اللہ اس دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ کریں گے اور دنیا کو تباہ و برباد کر دیں گے. نیک آدمی مرنے کے بعد بھی زندہ ہی رہتا ہے اپنے نیک نامی کی وجہ سے. دنیا میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے محض اللہ کی محبت میں دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے ایک زمانے تک بلخ کے بادشاہ تھے. بہت ساری دولت ان کے پاس تھی. سونے چاندی کے سکے تھے، کھانے کے لیے بہترین چیزیں تھیں. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود دل کے اندر ایک بے قراری اور بے سکونی رہتی تھی. اب اس بے سکونی اور بے قراری کو دور کرنے کے لیے ابراہیم ابن ادہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل کی سیر کرتے، وہاں جانوروں کا شکار کرتے تھوڑی بہت دل کو سکون پا لیتے تھے.
ایک دن ایسا ہوا وہ شکاری کے لیے تیر چلا رہے تھے، اچانک سے آواز آئی، اے ابراہیم ابن ادہم، کیا تو اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ جانور کی شکار کرو، جب شکار ہو جائے تو خوشی مناؤ؟ فرماتے ہیں اس آواز کے بعد ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا، ان کی زندگی کا زاویہ اور طریقہ بدل گیا۔ آج بھی بڑے بڑے مالدار لوگ کیا کرتے ہیں؟ سکون پانے کے لیے پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، اپنی بیویوں کو بچوں کو بے پردہ کر دیتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں بستی میں خدا ہے، پہاڑ میں خدا نہیں۔ وہاں جا کر بھی ان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ سکون اللہ نے سخاوت میں رکھا ہے، لوگوں کی خدمت میں رکھا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں رکھا ہے، لوگوں کے طعن و تنقید کو برداشت کرنے میں رکھا ہے، نہ کہ پہاڑوں میں، جنگلوں میں، شکاروں میں۔ اوپر جا کر ہزاروں روپے برباد کر دیں گے، نیچے اپنا غریب ملازم کو 100 روپے دیتے ہوئے ان کی جان نکل جائے گی۔ اللہ والوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ مخلوق کے درمیان بہتر خدمت کرتے تھے۔ اب ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بھی سکون کے لیے گئے، غیب کی آواز آئی، دل کی دنیا اللہ نے بدل دی۔ وہیں سے ارادہ کر لیا کہ میں ایک اونچے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بادشاہت کو انہوں نے چھوڑ دیا، بہترین محل کو خیر آباد کہہ دیا، سونے چاندی سکوں کو دوسرے کے حوالے کر دیا، بس ایک معمولی سا کپڑا لباس پہنے اور اللہ والوں کی طرز پر زندگی کرنے لگی۔ ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے، اپنا پرانا لباس جو پھٹ چکا تھا اسے سوئی سے سی رہے تھے۔ پڑوس ملک کا بادشاہ ان کے قریب سے گزرا تو کہنے لگا، ابراہیم ابن ادہم، یہ کیسی زندگی کر رہے ہیں؟ تم بادشاہت کو چھوڑ دی، ناز و نام کی چیزیں چھوڑ دی، محل کو چھوڑ دیا، اچھے کھانوں کو چھوڑ دیا، اور یہاں پر ایک معمولی لباس جو پھٹ چکا ہے اسے پیبند لگا کے اپنے جسم پر پہن رہے ہو۔ تو ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں جو سوئی تھی، فرماتے ہیں انہوں نے دریا میں پھینک دیا۔ ہم جانتے ہیں دریا میں جو لہریں آتی ہیں وہ اس قدر تیزی کے ساتھ آتے ہیں، کبھی کبھی کشتیوں کو الٹ پھیر کر دیتے ہیں۔ اور سوئی کی کیا حیثیت رکھتی ہے دریا میں؟ اب جیسے ہی انہوں نے دریا میں سوئی پھینکا
تو معلوم نہیں کہ سوئی کہاں ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے آواز لگائی، اے مچھلیوں، میرا وہ سوئی مجھے واپس کر دو، کیونکہ کام ابھی باقی تھا ان کا۔ اور سفر کی سنتوں میں سے ایک سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی، آپ سوئی دھاگا بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جب مچھلیوں کو صدا لگائی، علماء لکھتے ہیں کہ سمندر کی مچھلیوں میں سے بعض مچھلی سونے کی سوئی لائی، بعض چاندی کی سوئی اپنے منہ میں لے کر آئے۔ تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے سونے چاندی کے ڈھیروں کو نکال دیا، مجھے ان سونے چاندی کے سوئیوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے اپنی وہ معمولی سی سوئی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ چھوٹی مچھلی اپنی زبان میں وہ سوئی لائی، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوئی کو اپنے ہاتھ میں لیا، پھر اس بادشاہ سے فرمایا، دیکھ تو لوگوں پر حکومت کر رہا ہے، ممکن نہیں کہ سارے لوگ تیری بات مان جائیں، کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، یہاں تک میں ایک اللہ کی بندگی کرتا ہوں، اس کی غلامی کرتا ہوں، سمندر کی مخلوق بھی میری غلامی پر اتر آتی ہے۔ جب میں ان سے سوئی پوچھا تو کئی اور سوئی میرے سامنے انہوں نے پیش کر دیا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس واقعے سے امت کو یہ بتانا ہے، جب تم ایک اللہ کی مانو گے، دنیا کی ساری سلطنت تمہاری باتیں مانے گی۔ جب تم ایک اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر دوسروں کو راضی کرنے اور خوش کرنے میں لگو گے، وہ نہ تم سے خوش ہوں گے نہ تمہاری باتوں کو مانیں گے۔ جب اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو دنیا کے مہندات کو، دنیا کے عہدوں کو، دنیا کی بادشاہت کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ حضرت کا بھی انتقال ہوا، ان کی اگر زندگی پیش کرنا چاہوں تو کئی ہفتے لگ جائے، ایسی نورانی پاکیزہ زندگی وہ دنیا میں گزار کر گئے۔ فرماتے ہیں حضرت کہ اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی تھی، مہینوں کو لاکھوں روپے کی آمدنی تھی، بڑے انجینئر تھے۔ جب اللہ کا تعلق نصیب ہو گیا، اللہ کی محبت میں جڑ گئے، تو انہوں نے لاکھوں روپے کو خیرات کیے۔ ایک اللہ کے دین کے تابع چلے گئے، ایسی زندگی گزار کر گئے، حضرت کے انتقال پر گھر والے کیا، ملک والے کیا، ساری دنیا کے مومن افسوس کرنے لگے۔ یہ ہوتی ہے زندگی۔ ہمارے مر جانے بعد گھر والے نہیں، دنیا والے روئے، گھر والے کمی نہیں، دنیا والے کمی محسوس کریں۔ آج ان کی جگہ پر کرنے کے لیے کوئی ویسی ہستی نظر نہیں آتی جس پر امت کا اتفاق ہو۔
حضرت فرماتی ہیں جب ایک اللہ کے تم تابع بن جاؤ گے، اللہ عزت والی دنیا تمہیں دیں گے، کبھی کسی گنہگار کا احسان تم پر نہیں رکھیں گے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں حضرت سخاوت بند ہو گئی، نہیں، حضرت فرماتے ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کو کسی گنہگار کا احسان اوپر رکھنے نہیں دیتے۔ تو جتنے لوگوں کو اللہ کی محبت نصیب ہوئی، انہوں نے اپنا نقصان برداشت کیا، لوگوں کا کوئی نقصان انہوں نے نہیں کیا۔ حضرت رابعہ بصریہ عورتوں میں کتنی بڑی ولی ہے، ان کو رابعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے یہ اپنے باپ کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے ان کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی میں رابعہ کہتے ہیں چوتھے، واحد ایک، اثنین اثنان دو، ثلاثہ تین، رابعہ اربعہ چار، یہ اپنے باپ کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے ان کا نام رابعہ رکھا گیا۔ ان سے پہلے تین بہنیں تھیں اور یہ اولادوں میں چوتھے نمبر پر تھی، اس لیے ان کا نام اس کے باپ نے رابعہ رکھا۔ اور بصریہ یہ کوئی لقب نہیں ہے، یہ بصرہ کے رہنے والی تھی، اس لیے ان کو رابعہ بصریہ کہا جاتا ہے۔ ان کے دل میں اللہ کی کتنی محبت تھی، علماء نے لکھا ہے رابعہ بصریہ نہ کسی کی غیبت کرتی تھی نہ کسی کی غیبت سنتی تھی۔ ایک آدمی غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت کرتا ہے اسے حقیر سمجھتا ہے، اور ایک مومن کو حقیر سمجھنا خود گنہگار ہونے کی علامت ہے۔ اب جب غیبت سنتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ولی ہوں، میں خطاؤں سے گناہوں سے پاک ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیبت ایسا گناہ ہے کرنے والا سننے والا دونوں برابر کے گنہگار ہیں۔ اگر یہ نہ سنتا تو وہ نہ سنتا، یہ سن رہا ہے اس لیے وہ سنا رہا، اور فرمایا غیبت کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی غیبت تم نے کی ہے اس سے معافی نہ چاہے۔ اور رابعہ بصریہ کی زندگی ایسی، کبھی نہ غیبت سننے کی نوبت آتی تھی نہ غیبت کرنے کی نوبت آتی، جب بھی وقت ملتا عبادت پہ رابعہ بصریہ کی زندگی تھی۔ ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر گئے رابعہ بصریہ سے دعا کرانے کے لیے، ظہر کی نماز میں گئے تو دیکھا کہ فرض سنت اس کے بعد نوافل میں جب کھڑی ہوئی تو عصر تک نماز میں مشغول، پھر عصر کے بعد انتظار کیے تو مغرب تک ذکر میں وظیفے میں دعا میں مشغول، پھر مغرب کے بعد دیکھے تو اوابین نوافل میں مشغول، عشاء کے بعد دیکھے تو پھر ساری رات عبادت، فجر کے بعد دیکھے نماز پڑھی، پھر تلاوت، اشراق، اس کے بعد ذرا دیر سوئی، تھوڑی دیر بعد نیند دلا، تو اپنے نفس کو ملامت کرنے لگی، کسی کی ملامت نہیں کی۔ کیا ملامت کی؟ اللہ سے کہی اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم، اے اللہ ایسی آنکھ سے میں پناہ مانگتی ہوں جو تیرے یاد سے مجھے غفلت کرتا ہے۔ اے اللہ اتنی نیند مت دے کہ میں تجھے بھول جاؤں۔ سوئی کتنی دیر؟ مختصر سی دیر۔ یہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا عورت ہونے کے باوجود جب اللہ کی محبت آ گئی، گناہ لکھنے والے فرشتوں کو ذوالفقار
بیمار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دنیا میں ایسے انسان بھی آج موجود ہے سالوں سال گزر جاتے ہیں گناہ لکھنے والے فرشتوں کو ان کے گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملتا. ایک ہماری زندگی ہے نیکی لکھنے والے فرشتوں کو نیکی کا موقع نہیں ملتا ہے. زندگیوں کا سکون اللہ نے اس کی یاد میں رکھا, اس کے احکامات پر چلنے میں رکھا ہے. آپ بہترین محل بنا لیں, اپنے اولادوں کے لیے نسلوں کے لیے کتنا بھی جمع کر لیں, اگر ہم کو اللہ کی محبت نہیں سنائیں گے, اللہ کی محبت ان کے دل میں نہیں اٹھائیں گے, یہی مال ان کو گناہوں میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دے گی. اب حضرت رحمت اللہ علیہ کے زندگی دیکھیے, لاکھوں کروڑوں انگنت لوگ حضرت سے بیعت ہوئے, بڑے بڑے گناہوں سے تائب ہوئے. بینکوں میں نوکری کرنے والے بینکوں کی نوکری چھوڑ, شراب پینے والے جن کو گھٹی میں شراب پڑا ہوا تھا وہ عالم ہوئے, حافظ ہوئے, حضرت کے خلفاء میں شامل ہو گئے. اس لیے کہتے ہیں نیک لوگوں کی محبت دل میں رکھو, نیک لوگوں سے اناد نہ رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ میدان قیامت کو اٹھایا جائے گا. تو زندگی اللہ نے مختصر دی ہے, اس میں سکون حاصل کرنے کے لیے دنیا کی جہاں تدبیریں کرتے ہیں وہیں تھوڑی دیر اللہ کے لیے ہو جاتا. پھر دیکھو زندگی کے اندر کتنا سکون آتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے. کسی کی تنقید تمہیں کچھ نہیں کرے گی, کسی کا مال تمہیں کچھ نہیں کرے گا, کسی کے تکلیفیں تمہیں کچھ نہیں کرے گی جب تم ایک اللہ کے بن جاتا. اللہ یہی کہتا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اللہ کا ولی بنتا ہے نہ اسے دنیا میں کسی بات کا ڈر رہتا ہے نہ آخرت میں وہ غمگین ہوگا. اب ایسا کرنا ہے تو کیا کام کرنا؟ اللہ کے الذین آمنوا وکانوا یتقون, تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرو. لہم البشری فی الحیات الدنیا والآخرہ, جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کے اندر بھی اس کی عزت و اکرام ہوتی ہے, آخرت میں بھی اللہ سے عزت و اکرام عطا فرماتا ہے. اور آج تک نیک لوگوں کو جو عزت ملی ہے وہ ان کے تقوی اور ایمان کی بدولت ملی ہے. اور اللہ نے کہتا ہے یہی دو چیزیں جو میری دنیا اور آخرت میں عزت دلانے والے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیتوں کا ہمیں بھی مستحق بنائے, ان آیتوں کا عامل اللہ مجھے بھی بنائے اور سارے مسلمانوں کو اس کی توفیق دے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.